اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب موسیٰ انہ کان مخلصا وکان رسولا نبیا۔ اور اے حبیب کتاب میں موسیٰ کے واقعے کو ذکر کیجیے، بے شک وہ ہمارے منتخب کیے ہوئے اور غیب کی خبریں بتانے والے رسول تھے۔ ونادیناہ من جانب الطور الایمن وقربناہ نجیا۔ اور ہم نے موسیٰ کو طور پہاڑ کی دائیں جانب سے ندا فرمائی اور اپنا راز کہنے کے لیے ان کو اپنا قرب عطا فرمایا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَّحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا۔ اور ہم نے انہیں اپنی رحمت سے ان کے بڑے بھائی ہارون کو ان کی مدد کے لیے نبوت عطا فرمائی۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ اور اے حبیب کتاب یعنی قرآن میں اسماعیل کا تذکرہ کیجیے، بے شک وہ وعدے کے سچے اور غیب کی خبریں بتانے والے رسول تھے۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے اور وہ اپنے رب کے نزدیک بہت پسندیدہ بندے تھے۔ واذکر فی الکتاب ادریس انہ کان صدیقا نبیا ورفعناہ مکانا علیا۔ اور اے محبوب کتاب میں ادریس کے واقعے کو ذکر کیجیے، بے شک وہ سچے نبی تھے اور ہم نے انہیں بلند مکان یعنی آسمان پر زندہ اٹھا لیا۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریۃ ابراہیم واسرائیل وممن ہدینا واجتبینا اذا تتلى عليهم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا۔ یہ انبیاء میں سے وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا آدم کی اولاد سے اور ان لوگوں کی اولاد سے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا اور ابراہیم اور یعقوب کی اولاد سے اور ان میں سے جنہیں ہم نے سیدھا راستہ دکھایا اور چن لیا۔ یہ سب وہ عظیم لوگ ہیں کہ ان کے سامنے جب رحمان کی آیتیں تلاوت کی جاتی تو وہ سجدہ کرتے اور روتے ہوئے زمین پر گر جاتے ہیں۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا۔ پھر ان کے بعد ان کی جگہ وہ نالائق لوگ آئے جنہوں نے نمازیں ضائع کی اور اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ گئے، تو وہ عن قریب جہنم کے بدترین گڑھے غی میں پہنچیں گے۔ إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا۔ لیکن جنہوں نے توبہ کی اور ایمان لائے اور اچھے کام کیے تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا۔ ہمیشہ کے رہنے کے وہ باغات جن کا وعدہ رحمان نے اپنے بندوں سے غیب میں کیا، بے شک اس کا وعدہ آنے والا ہے، یعنی ایمان والوں کو جنت میں داخل ہونا ہے۔ لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا۔ وہ ان باغات میں کوئی بیکار بات نہ سنیں گے مگر فرشتوں کا اور آپس کا سلام سنیں گے، اور جنت میں ان کو صبح اور شام رزق دیا جائے گا۔
تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، یہ وہ جنت ہے جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اس کو بنائیں گے جو پرہیزگار رہے گا۔ اگلی آیت کریمہ کے تحت حدیث پاک کو ذکر کیا گیا کہ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک دن جبریل سے فرمایا، اے جبریل، تم جتنا ہمارے پاس آتے ہو اس سے زیادہ کیوں نہیں آتے؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا۔ اور ہم فرشتے اللہ کے حکم کے بغیر نہیں اترتے، اسی کا ہے جو کچھ ہمارے آگے ہے یعنی آخرت، اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے یعنی دنیا، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اور آپ کا رب بھولنے والا نہیں۔ رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا۔ وہ آسمانوں اور زمینوں اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا مالک ہے، تو اس کی عبادت کرو اور اس کی بندگی پر قائم رہو۔ تو کیا اس کے نام کا دوسرا جانتے ہو؟ نہیں تو کوئی اس کا شریک کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ایسا وحدہ لا شریک ہے کہ نام میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اس کی وحدانیت اتنی ظاہر ہے کہ مشرکین نے بھی اپنے کسی معبود باطل کا نام اللہ نہیں رکھا۔